الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ وقت نے ایک اللہ والے سے خواب کی تعبیر معلوم کی، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ملک الموت نے جو 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1، قیامت کس سال اور کس سن میں آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2، بارش کے قطرے کتنے گریں گے، زمین پر کون سی جگہ پر گریں گے کسی کو نہیں معلوم۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، جنتی ہوگا یا جہنمی کسی کو نہیں معلوم۔ نمبر 4، کل انسان کے ساتھ کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں، کل وہ اسپتال میں ہوگا یا گھر میں، کل کا دن اس کے لیے خوشی کا ہوگا یا غمی کا، کل کا دن اس کے لیے عزت کا ہوگا یا ذلت کا، کل کا دن اس کے لیے ترقی کا ہوگا یا تنزلی کا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ نمبر 5، انسان کی موت کس سرزمین پر آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، انسان کی موت جس حال میں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، انسان کی موت جس زمین پر جس جہاں لکھی ہے، انسان خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو مرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آدمی کی شکل میں ملاقات کے لیے آیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت نے اس وزیر کی طرف کئی مرتبہ گھور کر دیکھا۔ جب ملک الموت چلے گئے تو اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھا جو ہمیں گھور کر دیکھ رہا تھا؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے، تو اس وزیر نے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجیے کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر کئی ہزار کلومیٹر چند منٹ میں جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ اس جزیرے میں پہنچا، فوراً ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر کئی دن بعد جب دوبارہ ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ فلاں دن اس وزیر کو بار بار آپ اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حیران تھا کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور وہ اس کی روح ابھی تھوڑی ہی دیر میں مجھے فلاں جزیرے میں قبض کرنی ہے اور وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی سواریوں سے بھری رات کے اندھیرے میں دریا میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک اس دریا میں طوفان آ گیا، جس سے وہ کشتی پاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تمام مسافر اس دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت ایک تختے کے سہارے بہتی ہوئی جا رہی تھی، جس کی مدت حمل بھی پوری ہو چکی تھی۔ اس خطرناک جگہ پر اس عورت کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس عورت کی جان نکالو۔ ملک الموت جیسے ہی اس عورت کی روح قبض کرنے لگتے ہیں، وہ عورت لڑک کے پیڑے سے سمندر میں گر جاتی ہے۔ ملک الموت اس بچے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں کہ ہائے، اب اس ننھے سے بچے کی حفاظت کون کرے گا، اس کی پرورش اور دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی، اپنے مخلوق کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں اور اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کو ڈاکہ زنی کے لیے بھیج کر خود ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو اپنے منہ میں کیڑا لے کر آتی اور اس درخت کے کھو میں چلی جاتی، پھر نکل کر واپس جاتی، کیڑا پکڑ لاتی اور اس کھو میں داخل ہو جاتی۔ جب اس ڈاکو نے اس چڑیا کو بار بار اس آنے جانے کو دیکھا تو سوچا چلو پیڑ پر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کھو میں کیا ہے۔ جب وہ پیڑ پر چڑھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کھو میں ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا، منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور چڑیا آتی ہے اور اس کے منہ میں اس کی خوراک ڈال کر چلی جاتی ہے۔ جب اس ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگا کہ اللہ رب العزت جب اس اندھے سانپ کو اس چڑیا کے ذریعے روزی پہنچا سکتے ہیں تو ہم جیسے صحیح سالم اور تندرست آدمی کو کیا وہ بھوکا مارے گا؟ چنانچہ فوراً اس نے اسی وقت لوٹ مار چوری ڈکیٹی سے توبہ کر لی۔ ذرا اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی کس طرح پرورش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مینڈک دریا کے کنارے منہ کھولے بیٹھا ہے اور ایک چونٹی دانہ لے کر آتی ہے اور اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے،
پھر وہ مینڈک اس کو کہیں لے کر جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ دریا کے کنارے آ کر اپنا منہ کھول دیتا ہے اور وہ چیونٹی اس کے منہ سے نکل کر کہیں چلی جاتی ہے اور پھر دانہ لے کر آتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مینڈک نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس دریا کے اندر ایک جزیرہ نامہ جگہ ہے جہاں کچھ اندھے سمندری کیڑے ایک پتھر کی اوٹ میں جمع ہیں۔ اگر وہ اپنی روزی کی تلاش میں وہاں سے نکلیں گے تو دوسرے بڑے کیڑے ان کو اپنا لقمہ بنا لیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم دونوں کو ان تک ان کی روزی پہنچانے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، قربان جائیے اپنے رب کے اس نظام پر کہ وہ اپنی مخلوق کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے اور ان کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک بڑے بچھو پر پڑی کہ وہ بچھو دوڑتا ہوا دریا کے کنارے پہ آیا اور ایک مینڈک فوراً دریا سے نکل کر اس کو اپنے اوپر سوار کر کے دریا کے کنارے پر جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عجیب ماجرا دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی کشتی پر سوار ہو کر اس کنارے پر گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بچھو ایک ایسے درخت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جہاں ایک سانپ سوتے مسافر کے سینے پر بیٹھا ہے، چاہا کہ اسے کاٹ لیں کہ اتنے میں اس نے جاتے ہی سانپ کو اس زور سے ڈنک مارا کہ وہ مر گیا اور مسافر بچ گیا۔ پھر وہ بچھو جلدی سے اسی طرح مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے۔ مجھ کو بہت تعجب ہوا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہو؟ یہ بھی ہمارا بندہ ہے۔ اگر میں صرف نیک لوگوں کی حفاظت کروں گا تو بروں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی اس طرح سے حفاظت اور پرورش کرتا ہے کہ جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ تختے کے ساتھ بہتا ہوا جا رہا ہے۔ صبح سویرے وہ کپڑا دھوتے ہوئے ایک دھوبی اور دھوبن کے پاس پہنچ گیا، جس کو دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اس بچے کو بڑی چاہت کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دونوں اس بچے کو بڑی محبت سے پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ گھاٹ پر اپنے باپ کے لیے کھانا لے جانے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے باپ کے لیے گھر سے کھانا لے کر نکلتا ہے کہ راستے میں اس کو ایک پڑیا گری ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اس کو اٹھانے کا ارادہ کرتا ہی ہے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار اس کے قریب آتا ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھا لیتا ہے اور کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک نہایت عمدہ قسم کا سرما ہے۔ چنانچہ وہ اس کو آزمانے کے لیے اس لڑکے کی آنکھ میں لگا دیتا ہے۔ وہ لڑکا اپنی آنکھ بند کر کے شور مچانے لگتا ہے کہ ہائے، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ یہ شور سن کر وہ گھوڑ سوار بھاگ کھڑا ہوتا ہے، مگر جب وہ بچہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو زمین کے اندر سارے خزانے اور دفن کیے ہوئے سارے خزانے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اتنا خزانہ یہاں سے نکالو، اتنا خزانہ وہاں سے نکالو۔
غرض ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لڑکا پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن کر ابھرتا ہے، جس کو بعد میں بادشاہ شداد کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر وقت اس کا دل اللہ کے شکر سے اور اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی، مگر افسوس شداد اپنی دولت، اپنی حکومت کے نشے میں آ کر اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کو اللہ کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے تھا کہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص خادم تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیروں نے بادشاہ سلامت سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے، وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت ملی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلایا اور کہا، ایاز، کیا تمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا، کیا اس سے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا، کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتے ہو؟ عرض کیا، نہیں، جی نہیں۔ پوچھا، کیا تم خود اب اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس الماری میں جو کچھ بھی موجود ہو وہ سب کچھ لا کر یہاں سب کے سامنے پیش کرو۔ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی، جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کچھ اور نہ تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ ایاز، کیا اس میں کچھ اور نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی نہیں، یہی سب کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، اس میں کوئی قیمتی چیز تو ہے نہیں جسے تم تالے میں بند کر کے رکھتے ہو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ چیزیں بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتا پہنے ہوئے تھا، یہ تہبند باندھے ہوئے تھا اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو اسی وقت محفوظ کر لیا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تیری اوقات یہی تھی، تم اپنے اوقات کو نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہذا تم اپنے بادشاہ کے احسان سنبھالے رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اس طرح مجھے اپنے اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، کاش کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھتے، اپنی اوقات کو یاد رکھتے، لیکن افسوس کہ آج ہمیں تو ذرہ سا کچھ
مال عہدہ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات کو بھولنے لگتے ہیں کہ اپنے کو سب سے بڑا اور اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس دولت کو پانے کے بعد آدمی اکڑ فون دکھانے لگتا ہے، تکبر اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اور جس دولت کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ دولت زیادہ دن باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا مالدار وہ ہے جس کا سر ہمیشہ اللہ کے حکم اور اللہ کے شکر کے آگے جھکا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب شداد دولت، طاقت اور حکومت کے نشے میں آ کر اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو اس زمانے کے بڑے بڑے عالموں اور نیک لوگوں نے اس کو آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف اور اس کی عبادت کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس نے کہا کہ عبادت سے مجھے کیا ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا جنت۔ تو اس نے پوچھا اس میں کیا ہوگا، کہ اس کیا خوبیاں ہوگی؟ تو اچھائیاں ہیں۔ تو لوگوں نے اس کی خوبیاں بھی اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں جس کی طرح میں خود بنوا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اپنی حکومت کے 100 تجربہ کار آدمیوں اور افسروں کو بلایا اور کہا یہ خزانہ کی چابیاں لو اور جاؤ میرے لیے ایک عالیشان جنت بناؤ۔ چنانچہ 12 سال کی مدت میں 120 کلومیٹر لمبائی اور 120 کلومیٹر چوڑائی کے اندر اس کے لیے ایک ایسا عالیشان شہر تیار کیا گیا کہ جس میں 1000 ایسے محل تھے جن کی خوبصورتی، جن کی دلکشی اور زیبائشی کے لیے پوری دنیا کے خزانے خالی کر دیے گئے، جس کی خوبصورتی اور خوشنمائی پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسا خوبصورت شہر نہ آج تک بنا ہے اور نہ قیامت تک بنے گا، جس کا نام اس نے فردوس ارم رکھا۔ جب وہ جنت بن کر تیار ہوئی تو شداد نے پورے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں میری سلطنت کا ہر چھوٹا بڑا میرے ساتھ جنت کی سیر کرنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ اس دن وہ ایک سب سے قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج اور رعایا کے ساتھ خوشی کے لیے شادیانے بجاتے ہوئے دریا کے موجوں کی طرح خرامہ اپنی بنوائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی مارے غرور اور گھمنڈ میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ جیسے صاحب عزت اور طاقت کو دوسروں کے آگے ذلیل کرنا چاہتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ جیسے حکومت اور سلطنت والے کو دوسروں کے آگے جھکانا چاہتے تھے؟ ایسے لوگ آئیں اور ہماری خدائی اور شان بے نیازی کو دیکھیں۔ اور مارے خوشی کے جھوم رہا تھا، وہ اس خوشی کے عالم میں مست تھا کہ اچانک ایک خستہ حال بوڑھا فقیر اس کی للکار کو سن کر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر شداد اپنی جنت کے دہلیز پر پہنچ چکا ہوتا ہے، ادھر وہ بوڑھا بھی جا کر اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شداد نے تعجب سے پوچھا، او بے ادب، تیرے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ تیرے اندر اتنی جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پہلے میری جنت میں داخل ہو سکے؟ تو اس بوڑھے نے کہا، میں وہ شخص ہوں جس کا نام سن کر ہر جاندار کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جس کا نام سن کر ہر انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے آج تک نہ جانے کتنے لوگوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کیا ہے۔ آج تیری تمناؤں
اور تیری تمناؤں کا خون کروں گا۔ اے شداد سن لے، میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ ملک الموت کا نام سنتے ہی شداد کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، اور ادھر آسمان سے ایک کڑکدار آواز پیدا ہوتی ہے جس کی خوف سے جنت کی سیر کرنے والی تمام مخلوق ہمیشہ کے لیے وہی موت کی نیند سو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دولت کے آنے کے بعد اللہ کو اور دنیا میں آنے کے بعد موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ موت کب کس حال میں آ جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور موت اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بازار میں قیمتی سے قیمتی لباس خرید رہا ہوتا ہے، مگر اس کے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی دنیا مکان بنانے کے لیے بنیادیں کھود رہا ہوتا ہے، مگر اس کی قبر کھودنے کا بھی وقت آ چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات میں بستر پر لیٹا کل کی پلاننگ کی تیاریاں کر رہا ہے کہ مجھے کل کیا کرنا ہے، مگر وہ سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جب شب برات کی رات آتی ہے تو اس رات میں اللہ رب العزت ملک الموت کو اس سال مرنے والوں کی لسٹ دے دیتے ہیں کہ اس سال کون کون مرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہو سکتا ہے کہ اس سال، اس مہینے، اس ہفتے مرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی لکھا جا چکا ہو سکتا ہے آج کا دن پھر ہماری زندگی میں کبھی نہ آئے، ہو سکتا ہے آج کی رات جب ہم سونے کے لیے لیٹیں تو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو نیک کام کرنا ہو کر لو، آج کا دن تمہاری زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب آج کا دن ہماری زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور ہم مرنے کے بعد اور دنیا میں ہم کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور نہ ہی پھر کبھی ہم کو دوبارہ آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، تو ہماری سمجھداری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی عمر اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔